نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحمد الله تعالی. آج 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام اور آپ کے ذکر کے پرچم تلے متحد ہیں. سبحان اللہ. جید علماء کرام نے بھی آپ کے سامنے خطاب کیا. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا قبلہ لیاقت حسین اظہری صاحب مدد ذلہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا اور بڑی مرکزی گفتگو فرمائی. ہر جہت سے موجودہ حالات کے حوالے سے، جلوس کی مرکزیت کے حوالے سے، اس کی افادیت کے حوالے سے ہم تمام کی توجہ دلائی. ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں. قبلہ شاہ صاحب نے بڑی مرکزی گفتگو فرمائی. حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی حسان صاحب قبلہ مدد ذلہ آپ بھی اس جلوس کی قیادت فرما رہے ہیں. حضرت قبلہ مولانا فضیل رضا صاحب قادری اتاری مدد ذلہ آپ بھی اس جلوس کی قیادت فرما رہے ہیں. جید علماء کرام یہاں پر موجود ہیں کثرہم اللہ تعالی. میرے دوستو بزرگوں، آج کا دن محبت کا دن ہے، اتفاق کا دن ہے، امن کا دن ہے، وحدت کا دن ہے. یہ واحد کاز ہے جس کے تحت امت جمع ہو سکتی ہے، اور بحمداللہ تعالی یہ ہو گئی. لسانوں کے فرق سے، زبانوں کے فرق سے، زمینوں کے فرق سے، وطنوں کے فرق سے سب سے آزاد ہو کر امت آج اس پرچم کے نیچے جمع ہو کر کہہ رہی ہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بحمداللہ تعالی آج اس ہستی کا ذکر ہے جو باعث تخلیق ارض و سما ہے. حضرت امام بوصیری علیہ رحمت نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ انسانیت میں سب سے، کیونکہ کائنات میں سب سے عزت والا طبقہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے مشرف اور اشراف جماعت جو ہے وہ جماعت انبیاء اور رسل ہیں. وہ رسول اور ان رسولوں کے آقا ہمارے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. امام بوصیری علیہ رحمت قرآن و سنت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. غور کرو میرے بچوں بزرگوں، اور اللہ کا شکر ادا کرو. بھی علماء ہماری توجہ دلا رہے تھے کہ ہم جیسے بیگانوں کو اور ہم جیسے بیکاروں کو اللہ نے اپنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں پیدا فرمایا جس کے لیے اللہ نے اپنا ارادہ رحمت کا کیا ہے، غضب کا نہیں کیا. سابقہ امتوں کے لیے یہ کرم نہیں تھا، ان کی گردنوں پر بھی احکام کے پھندے ڈلے ہوئے تھے، ان کی پشت پر بھی بھاری بھرکم احکام کی سختیوں کا بوجھ تھا. اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو، تم اور تمہاری امت اس شخصیت کی پیروی کرے کہ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرا محبوب آئے گا اور وہ تیری امت کی کمر پر جو بوجھ رکھا ہوا ہے اس کی مشکل کشائی کر کے اس کو اتارے گا. اور گلوں میں جو ان کے لیے سخت احکامات ہیں کہ اگر ناپاک ہو جائیں تو کپڑا پھاڑ دو، بدن پر لگ جائے تو چمڑی اتار دو. نماز اور عبادت ایک ہی جگہ پر ہو، چاہے میلوں دور ہو، وقت پر پہنچنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی. اتنی سختی تھی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ موسیٰ جو تم آسانی کی بات کر رہے ہو تو یہ آسانی لائے گا وہ میرا محبوب جس کی شان میں یہ بناؤں گا کہ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ وہ لوگوں کی کمروں کے اوپر اور ان کے پشت کے اوپر جو احکام کی سختی ہے اس کا وہ بوجھ اتار دے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سورہ اعراف میں فرمایا وہ احکام کے سخت پھندے جس سے ان کا دم گھٹ رہا ہے اس سے ان کو آزادی دے گا، اور ایسا نظام دے گا جس میں عبادت تھوڑی ہوگی اور ثواب برسوں کا ہوگا. کام تھوڑا ہوگا، اجر دائمی ہو جائے گا. ایک عام سی نیکی بھی اگر وہ کریں گے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا اور ان کو جنت عطا فرماؤں گا. تو لہذا سبحان اللہ بحمدہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا یہ احسان ہو گیا ہے ہم پر، ورنہ ہم بنی اسرائیل کی طرح بوجھ اٹھا سکتے تھے، چل سکتے تھے. ہم میں اور ان میں ناشکری قدر مشترک ہیں، ہم اسی طرح ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، لیکن رحمت بار بار قدرت رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یہ صدقہ میرے اور آپ کے نعرے کا نہیں، یہ غلامی مصطفیٰ کا ہے. میرے دوستو شکرانے کے طور پر یہ غلامی مصطفیٰ کا ہے.
اس شکرانے کے لیے آج امت یہاں پر نکلی ہے، جذبہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کر دیا تھا کوہ طور پر کہ یا اللہ میں اپنی قوم کو لیے لیے پھر رہا ہوں، اب میں گویا کہ ایسی کیفیت ہے کہ ان کو کہاں لے جائیں، اور تو نے اس پہاڑ پر زلزلہ لا کر یہ 11 جو تھے یہ بھی مر گئے، ان کو تو زندہ فرما، اور مولا تو فیصلہ کر دے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، مولا ہمارے لیے اور ہماری امت کے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ دنیا و آخرت کا کر لے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا کوہ طور پر آ کر تجھ سے معافی مانگ رہی ہے میری امت، معاف کر دے۔ اللہ نے جواب کیا دیا، فَسَأَكْتُبُهَا، ہاں موسیٰ ضرور کر دوں گا، ضرور لکھ دوں گا، لیکن للذین، ان کے لیے لکھوں گا، یتقون، جو مجھ سے ڈریں گے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور میری نشانیوں کی پر ایمان لائیں گے۔ لیکن موسیٰ لکھ دوں گا تیری امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی، جو مجھ سے ڈریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ایمان لائیں گے۔ صرف یہ نہیں، اس کی قبولیت جب ہوگی کہ الذین یتبعون الرسول النبی، جب میرے محبوب کے پیچھے پیچھے یہ اتباع میں چلیں گے۔ اور اسی کو فرمایا حضرت نبی پاک نے مسلم شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ لا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لا یسمع بی احد هذه الامہ یہودی ولا نصرانی لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ آج اگر کوئی کہے میں اہل کتاب ہوں، میں فلاں ہوں، اللہ نے تو فرما دیا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا واضح بات کہ سأکتبها، لکھوں گا اس کے لیے جو میرے محبوب کی غلامی لے گا۔ اور یہاں پر بھی حضور نے فرما دیا کہ کوئی خود کو یہودی کہے یا نصرانی کہے، جب تک میری ذات پر اور میری شریعت پر ایمان نہیں لائے گا، الا من اصحاب النار، اس کو جنت کا منہ نہیں دکھایا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، اور یہی پیغام وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، سارے رسول نبی پاک کے سامنے اپنے حصہ لینے کے لیے ایسے ملتمس ہیں، ایسے خدمت لا رہے ہیں کہ فرمایا کہ غرفم من البحر، جیسے سمندر سے کوئی چلو لیا جائے، چلو لیا بھی تو چلو لیا لیکن سامنے تو سمندر تھا نا، کتنا لیا جی، لے کر بھی چلو ہی بنا، سامنے تو فیض کا سمندر تھا۔ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، دیم عربی زبان میں مسلسل بارش کو کہتے ہیں، رش کہتے ہیں بارش کے قطرے کو۔ فرمایا سرکار کی عطا ایک مسلسل بارش ہے، اور لینے والے جتنا بھی لے لیں ان سے وہ بارش کا ایک قطرہ ہی ہے۔ تو لہٰذا علامہ صاحب کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بات ختم کروں گا کہ فرانس نے جو حرکت کی ہے، خدا کی لعنت ہو ان گستاخوں کے اوپر، اور آج دعا کریں اللہ ان کے جھتوں کو منتشر کرے، بالخصوص بھارت کے گنڈے جو اس وقت فرانس کی پشت پر سوار ہو کر ٹویٹر پر ٹرین چلا رہے ہیں کہ ہم فرانس کا پروڈکٹ خریدیں گے۔ میں نے حدیث مجھے یاد آ گئی، آقا نے فرمایا تمہارے دشمن تمہارے خلاف ایسے جمع ہوں گے جیسے ایک پیالے کے شوربے پر جمع ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ایک چیز تمہارے اندر وہن ہوگی، اور وہن کیا ہے کہ حب الدنیا کراہیت الموت، تم دنیا سے پیار کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی رحمت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان۔ حضرت حسان فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، یا رسول اللہ میرا باپ، میری ماں، میری عزت، لِعِرْضِ محمد منکم وقا، یا رسول اللہ آپ کی عزت پر میرا باپ بھی قربان ہے، بولیے سبحان اللہ، میری ماں بھی قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور ایک بات گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا سردن سے جڑا جہاد اس کا علاج ہے۔ آسیہ کو چھوڑ کر نیچے لیٹ گئے، ممتاز کو چھوڑ کر نیچے لیٹ گئے، عوض میں کیا ملا؟ نبی کو گالیاں، کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو، قوم تیار ہے آگے بڑھو۔ جیسے آپ اپوزیشن کو مکہ دکھاتے ہو نا، ایسا مکہ فرانس کو دکھاؤ،
نیچے لیٹ کر بات نہ کرو، کڑک بات کرو۔ اور آج کی ریلی میں ہم رجب اردوغان کو سلام پیش کرتے ہیں، جس نے مردوں کی طرح اسلام کی ترجمانی کر کے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اللہ عالم اسلام کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین اس جلسے کو، اس اجتماع کو، جو آج کا یہ اجتماع سارے علماء اہل سنت کی اجتماعی رائے کے تحت تحفظ ناموس رسالت ہے، عنوان جشن عید میلاد النبی ہے، لیکن موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اور کیا عقیدہ ہمارا ہے کہ جو خالد محمود نقشبندی نے کہا تھا کہ سن لے گورے اور سن لے ملحد، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بول اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، او جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی۔